آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ بھی بچوں کی تربیت سے ہی متعلق ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ تجربات اور کچھ چیزیں شیئر کروں گی۔ اللہ کرے کہ ان سے ہم سب کو فائدہ پہنچے۔ بچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک امانت ہوتے ہیں ہمارے پاس، جہاں وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوتے ہیں وہاں وہ ہمارے لیے سب سے بڑا امتحان بھی ہوتے ہیں۔ والدین سب سے زیادہ جس کو زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے سے بھی بڑھ کر وہ ان کے بچے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی جان، مال، وقت، انرجی، ہر چیز لگانے کو تیار ہوتے ہیں اور لگا بھی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض اوقات کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی ہو نہیں پاتی، تو کمی کہاں ہوتی، کیا مزید کرنے کی ضرورت ہوتی۔ اور یہ ایک ایسا موضوع ہے، یعنی بچوں کی مثبت تربیت کے طریقے، کہ جسے انسان کو ساری زندگی سیکھتے رہنے کی ضرورت ہوتی، جب تک کہ بچے خود والدین نہ بن جائیں، بلکہ اس کے بعد بھی والدین ان کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ اس تربیت میں جہاں محنت اور کوشش چاہیے، جہاں اس موضوع پر علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہاں سب سے بڑی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور جب اس کی مدد آ جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مدد کے لیے سب سے بہترین چیز دعا ہے، ہر کوشش کے ساتھ دعا، اور پھر مثبت کوششیں، صحیح ڈائریکشن پر کوششیں۔ وہ کون سی کوششیں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کیا نکتے ہیں جن پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور جن پر غور کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ان میں سے بہت سی چیزیں آپ پہلے بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ہم سب کو شعوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بچے جہاں نعمت ہیں، وہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اس امتحان میں کامیاب ہوں، اور ہمارے بچے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سرخروئی کا باعث ہوں، کامیابی کا باعث ہوں۔ ہمیں اس بات کی اس لیے بھی فکر ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ کچھ سوال تو وہ ہیں جو لوگ ہم سے کرتے ہیں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم سے آخرت میں ہونے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ہر شخص راعی ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور گھر میں کون ہوتے ہیں؟ بچے۔ تو گویا بچوں کے بارے میں خاص طور پر براہ راست سوال ہوگا۔ اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے۔ والمرأة راعیۃ علی بیت بعلہا وولدہ، یعنی اولاد کا لفظ اسپیسیفکلی آتا ہے کہ عورت سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہی مسئولۃ عنہم، اور وہ ان کے بارے میں سوال کی جائے گی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بچوں کی تربیت ایک اسلامی ذمہ داری ہے، ایک دینی فریضہ ہے، اور تربیت اس طریقے پر جو قرآن و سنت نے ہمارے لیے طے کی ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ اس کو جاننا اور اس کے مطابق تربیت کرنا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ بچوں کے لیے اچھا ماحول، اچھا انوائرمنٹ، اچھی کمپنی اور اچھے رول ماڈلز، یہ سب سے اہم ہے۔ اگر بچے کی تربیت کے معاملے کو سمجھنا ہو تو اس کو ایک پودے کے اگنے اور اس کی نشو و نما سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم کوئی بھی پودا اگاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں، پھر اس کے موسم کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جب بیج ڈال دیتے ہیں تو مناسب پانی، ہوا، روشنی، ان تمام چیزوں کو بندوبست کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں پودے کے حسب حال میسر نہ ہوں تو یا تو پودا اگتا نہیں، یا پھر وہ بہت جلد مرجھا جاتا ہے، یا پھر کسی طرح کچھ بڑھ بھی جائے تو مطلوبہ پھل نہیں لا سکتا، فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہم بچوں کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نصیحتیں کر کے، کچھ باتیں کر کے، اور صرف ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے ان کی تربیت کر سکیں تو یہ محال ہے۔ اس کے لیے ہمیں ماحول دینا ہوگا، اس کے لیے گھر کے اندر اور گھر کے باہر ماحول کی نگرانی کرنی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں پرورش دے رہے ہیں، کس جگہ، ان کے آس پاس کون لوگ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک محبوب پیغمبر تھے، اللہ کے دوست تھے، انہوں نے اپنے لیے کیا مانگا؟ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی بہت سی دعائیں مانگی، لیکن اپنے لیے کیا مانگا؟ ربی حب لی حکما، اللہ مجھے نفع مند علم دے، حکمت دے، قوت فیصلہ دے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، نیک لوگوں کی دوستی عطا کر،
وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری کر دے. وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جنت النعیم، اور مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر دے. اب آپ دیکھیے کہ علم کے ساتھ انہوں نے ماحول مانگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست، اس سے بڑی اور کیا سعادت کی بات ہو سکتی. لیکن ایک انسان کو دنیا میں اچھے کام کرنے کے لیے اچھے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور بچہ تو بچہ ہے، وہ تو جو کچھ ماحول میں دیکھتا ہے وہی کرتا ہے. وہ جو کچھ اسکرین پر دیکھتے ہیں، وہ جو کچھ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو کچھ وہ ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ سب کچھ ان پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ماحول مخالف ہو اور پھر بچے اس میں سے بہت اچھی چیز بن کے نکلیں، الا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تھی، جیسے یوسف علیہ السلام پر تھی. لیکن اس کے بھی پیچھے آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والدین اور خصوصاً ماں اور یوسف علیہ السلام کے والد، ان کی کیسی دعائیں اور کیسی تڑپ اور کیسے جذبے تھے. تو ہم سب اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے بچے اپنے آس پاس کیا دیکھتے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، وہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ جس اسکول میں پڑھتے ہیں اس کا ماحول کیسا ہے، کیا واقعی وہ انہیں اچھا اخلاق اور اچھا دین سکھانے والا ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خود آپ ان کے لیے بہترین رول ماڈل بنے، کیونکہ بعض اوقات آپ کو ماحول میں وہ سب کچھ نہیں ملتا، وہ آئیڈیل ماحول نہیں ہوتا کہ جس میں ان کی نشو و نما اور پرورش بہت عمدہ طریقے سے ہو سکے. تو اس کے لیے آپ کو خود، اگر والد ہوں تو بہت ہی بہترین، لیکن بچے کا خصوصاً بچپن زیادہ وقت اس کا ماں کے ساتھ گزرتا ہے، تو ماں کو جو چیز اس کے اندر چاہیے وہ اپنے عمل میں دکھانی ہوگی. جب تک ماں کا اپنا عمل درست نہیں ہوگا، خواہ وہ بچے کے سامنے ہو یا بچے کے پیچھے، اس وقت تک ماں کی بات بچے پر اثر نہیں کرے گی. اگر آپ بچے کو سچ بولنے کے لیے کہتے ہیں تو خود سچ بولنا ہوگا، صرف اس وقت نہیں جب آپ بچے کے سامنے ہیں، ہر وقت، ہمیشہ، ہر جگہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے غیبت نہ کریں تو آپ کو ہر جگہ اس حرام سے بچنا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے بڑوں کی رسپیکٹ کریں، آپ کی رسپیکٹ کریں، آپ کی عزت کریں، تو آپ کو ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنی ہوگی. صرف اس وقت نہیں دکھاوے کے لیے جب بچہ دیکھ رہا ہو کہ میں نے اس کو اچھا ماحول دینا لہٰذا مجھے یہ بات بچوں کے سامنے نہیں کرنی. نہیں، اس کے سامنے نہیں، ہر جگہ. کیونکہ اگر آپ کے دو رخ ہیں، آپ کہیں کچھ اور ہیں، کہیں کچھ اور ہیں، تو بچے اس چیز کو بہت جلد نوٹ کر لیتے ہیں. اور ویسے بھی انسان جو کچھ کرتا ہے اگر وہ صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے یا صرف پریٹینڈ کر رہا ہے یا صرف وہ ایک وقتی طور پر کچھ ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی اپنے اثرات رکھتی ہیں. ہمیں سب سے پہلے خود اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت اپنے اندر لانی ہوگی. ہر کام اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر کرنا ہوگا، اس کی رضا حاصل کرنا ہماری زندگی کا سب سے اولین مقصد ہونا چاہیے. تبھی یہ چیز بچے کے اندر ٹرانسفر ہوگی، کیونکہ بچہ ماں کے اندر پرورش پاتا ہے. بچہ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور وہاں سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور جذب کرتا ہے. اس کی تربیت کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ماں کا دودھ پیتا ہے 2 سال تک، اور اگر 2 سال نہیں بھی تو جتنا بھی عرصہ پیتا ہے وہ ماں کے بالکل قریب ترین ہوتا ہے. ماں کی سوچ، ماں کی محبت، ماں کی شفقت اور رحمت اور ماں کا اخلاق اور کردار، ان سب کے اثرات بچے کی طرف منتقل ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے بچے کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت، بچے کو علم دینے سے پہلے اپنے اندر علم حاصل کرنے کا شوق، بچے کو اچھا اخلاق دینے سے پہلے اپنے اخلاق کی فکر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب تربیت کا معاملہ آئے تو شفقت، رحمت، محبت جو کچھ لاتی ہے وہ سختی نہیں لاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ جب تک بہت فرم رویہ نہ ہو شاید بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ڈسپلن اپنی جگہ، فرمنس اپنی جگہ، لیکن بچے کے لیے ماں ایک رحمت کی جگہ ہوتی، والدین اس کے لیے ایک سائے کی طرح ہوتے ہیں. اس لیے بچوں کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا بے حد ضروری، لیکن ایسا نہیں کہ جو ان کو بگاڑ دے، مگر ایسا بھی نہیں کہ جو ان کو ماں باپ سے بدگمان کر دے. جسے بعض بچے بعض اوقات والدین کے رویے سے اتنے فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ ہمارے
سگے ماں باپ ہیں یا انہوں نے ہمیں اڈاپٹ کیا ہوا ہے؟ ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی محبت اور رحمت اور ہمدردی کے جذبات نہیں ہے. تو انسانی رویوں میں سے سب سے بہترین رویہ جو آپ بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں اور بہترین اصول کے طور پر اسے اپنا سکتے ہیں وہ ہمدردی اور رحمت کا، نرمی، احترام اور محبت کا رویہ ہے. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میرے 10 بچے اور میں نے کبھی ان کو نہیں چوما. جب آپ اپنے نواسے کو پیار کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت چھین لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو بچوں کے ساتھ محبت جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈالی ہوئی دلوں میں رحمت ہے اور اسے بچوں کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین پر رہنے والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، جو آسمان میں ہے وہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا. یہ رحمت کا معاملہ سب کے ساتھ، کیونکہ پھر وہی رول ماڈلنگ کی بات آئی نا کہ صرف آپ اپنے بچے کے ساتھ نہیں، اگر سرونٹ کا بچہ بھی قریب میں ہے تو اس کے ساتھ بھی، اور جو آس پاس لوگ ہیں ان سب کے ساتھ بھی. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ آپ کے بزرگ والدین رہتے ہوں، ساس سسر رہتے ہوں، گھر میں کوئی اور ایسا رشتہ دار رہتا ہو کہ جس کی کفالت کا ذمہ آپ نے لیا ہو، گھر میں سرونٹس ہوں، جو بھی ہو ان سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ یہ بچوں کو رحم کرنا بھی سکھائے گا اور پھر اس فضا کے اندر ان کی بہترین تربیت بھی ہوگی. کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے گھر میں بزرگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی کیئر نہیں کرتے، ان کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچوں کو کیا سکھایا؟ بچوں کے لیے والدین کی جو دعا ہے، والدین کے لیے دعا کرنے کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پہ رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں یعنی مجھ پر رحمت اور شفقت کے ساتھ معاملہ کیا تھا، میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا تھا. ارحمہما کما، اسی طرح یعنی جو شفقت انہوں نے مجھے دی تو بھی ان پر رحم فرما. اور پھر اگر کوئی اپنے بچوں کو رحمت کے ساتھ نہیں دیکھتا یا رحمت کا معاملہ نہیں کرتا یا درگزر کا معاملہ نہیں کرتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بچوں کو مارنا پیٹنا یا بچوں کے ساتھ سختی کرنا، زیادتی کرنا یہ میرا حق ہے کیونکہ وہ میرے بچے ہیں. خواہ وہ آپ کے بچے ہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے آپ کے پاس. وہ بندے اللہ ہی کے ہیں، آپ کے بندے نہیں ہیں، وہ آپ کے غلام نہیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آپ کے ہاں پیدا کیا ہے لیکن وہ بندے اللہ ہی کے ہیں. اس لیے کبھی بھی یہ سوچ کے کہ میرے بچے میں جو چاہوں کروں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے بچے تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، لیکن شفقت کا معاملہ، مہربانی کا معاملہ، چیخنا چلانا نہیں، مارنا پیٹنا نہیں. 10 سال کی عمر تک تو بچوں کو نماز کے لیے بھی جو اللہ کا حق ہے، یعنی اللہ کی عبادت جو سب سے پہلا کرنے کا کام ہے، اس تک کے لیے سختی اور مار پیٹ کی اجازت نہیں. کہاں یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہوں اور بات بات پر ان کے کان کھینچ رہے ہوں یا بال کھینچ رہے ہوں یا ان کو مار پیٹ رہے ہوں. تو اس چیز سے مکمل طور پر پرہیز کیجیے، کیونکہ اگر ہم بچوں کے ساتھ نرمی نہیں کریں گے، رحمت نہیں کریں گے تو کل وہ بھی معاشرے کے لیے رحمت اور ہمدردی کا ذریعہ نہیں بنیں گے. دوسری چیز اسی ہمدردی اور محبت کی فضا میں بچوں کی تربیت میں ایک بہت اہم چیز ہے باہمی مشاورت. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مشورے میں شریک کیجیے، ان کو اگنور نہیں کرنا. کوئی بھی کام مثلا کھانا ہی پکانا ہے تو صرف یہ نہیں کہ بڑوں سے آپ پوچھ لیں یا اپنی مرضی سے کچھ کر لیں، بچوں سے بھی ان کی چوائس پوچھ. کہیں جانا ہے، کوئی سفر پلان کرنا ہے، کسی بھی قسم کا کام کرنا ہے، آرڈر کرنے کی بجائے، حکم سنانے کی بجائے مشورہ کریں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا خیال کیا ہے؟ کیسے کرنا چاہیے؟ مثلا کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز اگر آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو صرف ایک لمبا لیکچر دینے کی بجائے ان سے سوال کریں، ان سے مشورہ کریں. تمہارا کیا حال ہے، یہ کیسے ہوگا، کیسے کرنا چاہیے، اس کو ایسا کریں یا ایسا کریں. اور پھر سکھانے میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایک دفعہ بتانے کے بعد دوسری دفعہ بچے سے کسی چیز پر عمل کروانا چاہیں تو پھر اس سے پوچھیں. اگر وہ غلط بھی کر رہا ہو تو یہ نہ کہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ کہے کہ اچھا ایسے کریں یا ایسے کریں. مثلا بچہ الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں
دائیں ہاتھ سے پیو. یا دوسرا کیا کرتا اگر وہ نہیں پھر بھی پکڑتا تو ہم گلاس چھین کے دائیں ہاتھ میں پکڑانے کی کوشش، یا چمچ چھین کے دان کیا کریں گے. اس کی بجائے اگر آپ یہ کریں کہ مثلاً پانی پکڑا ہوا ہے تو آپ اس سے پوچھیں اس سے پکڑیں گے یا اس سے پکڑیں گے، اس سے پکڑنا سنت ہے یا اس سے پکڑنا سنت ہے، کس طرح پانی پیئیں گے، ایسا کریں گے یا ایسا کریں گے. اب یہ جو کوسچنز ہیں اس سے بچے کا ذہن کھلے گا، وہ سوچے گا، اس کو اپنی غلطی بھی پتہ چلے گی، اور پھر وہ طریقہ اختیار کرے گا جو آپ اس کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ایسا کرنا زیادہ درست ہے. اسی طرح مثلا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے آپ اس کو پاس بٹھا کے اس سے پوچھ سکتے ہیں نماز پڑھنا بہتر ہے یا نہ پڑھنا بہتر ہے، نماز پڑھنے سے ثواب ہوگا یا نہ پڑھنے سے ہوگا، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں یا نماز نہیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے، آپ بتائیے کیا خیال ہے. آپ یقین کیجئے کہ بچے خود سوچیں گے، خود بتائیں گے اور خود کریں گے. اسی طرح کوئی غلط کام کیا اس پر بھی آپ اسی طرح پوچھ سکتے کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے، ایسا کرنے سے کیا ہوگا، ایسا نہ کرنے سے کیا ہوگا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سکھانے میں کمیونیکیٹ کریں، کنسلٹ کریں، مشورہ کریں، رائے پوچھیں، ڈیسائیڈ کرنے دیں، ان کو سوچنے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ اپنے ڈیسیژنز خود لے سکیں. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بچوں کے حصے کے سارے ڈیسیژن خود کر لیتے ہیں، انہیں کیا پہننا ہے، انہیں کیا کھانا ہے، انہیں کہاں پڑھنا ہے، انہیں کہاں جانا ہے، انہوں نے کب اٹھنا ہے، کب ہر چیز کا ڈیسیژن ہمارا ہے. یوں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے پاس قید خانے میں بند ہے اور سارا دن ہم ان کو چند خانوں کے اندر بس گھماتے رہتے ہیں، ایسا کر لو، ایسا کر لو، اب اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اب سو جاؤ، اب یہ کر لو، ہوم ورک کر لو. ابھی ان کے ذہن میں بس وہی آوازیں بار بار پڑتی رہتی، جس کے نتیجے میں ان کی اپنی سوچ سمجھ پر کام بھی نہیں کرتی. ان سے کہیں کہ وہ اپنا ٹائم ٹیبل خود بنائیں اور اس بنانے میں آپ ان کو ہیلپ کریں. اگر وہ جاگنے کا ٹائم دیر سے لکھ رہے ہیں اس میں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اگر اس وقت اٹھیں گے تو پھر تیاری کیسے کریں گے، پھر اسکول لیٹ ہو جائے گا تو پھر کیا کریں گے، اور اسکول اگر لیٹ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اچھا لیٹ پہنچیں گے تو ہو سکتا ہے ٹیچر ناراض ہو، اچھا ٹیچر ناراض تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. پھر سوچواتے کوسچنز کرتے کرتے خود ان کو ڈیسائیڈ کرنے دے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر وہ جو والدین کی ہر بات پہ جو کہتے ہیں نا کہ بس آپ تو ہر وقت نصیحتیں ہی کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات آپ کے پورے جملے آگے دہرانے لگتے ہیں. اچھا اب ماما یہ کہیں گی، پھر اس کے بعد یہ کہیں گی، پھر اس کے بعد یہ کہیں گی، تو سب پتا ہوتا ہے اور اتنی دفعہ سن چکے ہوتے ہیں کہ انہیں آپ کی باتیں رٹ چکی ہوتی ہیں اور پھر ان کے اوپر سے گزر جاتی، انہیں کرنا کچھ نہیں ہوتا. لیٹ them میک ڈیسیژنز بچپن سے. بعض اوقات لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی عمر تک بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن چھوٹی سی چیز کا بھی ڈیسیژن نہیں لے پاتے، اس میں بھی شک کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ ایسا کرنا ٹھیک ہے، ایسا کر لیں، کریں کہ نہ کریں. حالانکہ معمولی چیزیں ہوتی ہیں تو اس وقت انسان سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. تو مشکل یہی ہے کہ بچوں پر وہ اعتماد کیا ہی نہیں گیا، ان کو ہمیشہ بچہ ہی سمجھا گیا اور ان سے توتلی زبان میں باتیں اور ان سے صرف بچوں ہی کی طرح بہیو کرنا اور ان کو امپورٹنس نہ دینا اور انہیں کسی چیز میں شریک نہ کرنا. بلکہ اکثر ماؤں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب بڑے بات کر رہے ہیں تو یا تو کہتے ہیں چپ کر جاؤ بڑے بات کریں، یا کہتے ہیں یہاں سے نکل جاؤ، یا کہتے ہیں ذرا چلو اٹھو نا بچوں ہم ذرا بات کر لیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ مجھے یاد ہے کہ جب کبھی ہم امی کے ساتھ کسی آنٹی کے گھر ملنے کے لیے جاتے یا کچھ اور کوئی آنٹی ایسی بات کرتی تو مجھے انتہائی غصہ آتا اور وہ مجھے اب تک یاد تھا. اس لیے میں نے کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں کہا کہ ہم یہ بات کرنے لگے تم لوگ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ تم سے الگ ہو کے کوئی پرائیویٹ میں، اس سے اور تجسس کریٹ ہوتا ہے، بچے باہر جا کے کان لگا کے سنتے بھلا اندر کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے خود ہی ان کو ایک بری عادت ڈالی تجسس کرنے کی. تو اگر آپ کو کرنا بھی ہو تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اٹھو ہم کو کوئی بات کرنی، آپ کسی اور کام میں ان کو مشغول کریں اور جو بات آپ کو کرنی. اور دوسری بات یہ کہ ہر بات کو چھپانا اور ہر بات کو ایک ایشو بنا لینا یہ بھی کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. کچھ چیزیں سنجیدہ ہوتی ہیں زندگی میں، کچھ چیزیں بچوں کے حساب سے سمجھنا مشکل ہوتی، لیکن اگر آسان طریقے سے ان کے سامنے بات کی جائے تو بڑے ہو کر یہ سارے معاملات ان کو بھی پیش آنے ہیں اور ان کو اس وقت بہت سی آپ کی ایسی تعلیم اور تربیت فائدہ دے گی. پھر اسی طرح پھر وہی رول ماڈلنگ والی بات، اگر آپ بچوں کو مشاورت سکھانا چاہتے ہیں اور بچوں سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہسبینڈ وائف کو آپس میں مشاورت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے مشورہ کر کے پوچھ کے کام کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ شوہر کے دل میں جو آیا وہ خود کر لے اور بیوی کے دل میں جو آیا وہ خود کر لے، نہیں،
چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی آپس میں مشورہ ہونا چاہیے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ صحابہ کے ساتھ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ہی تھے نا جیسے ماں باپ کے لیے بچے ہوتے ہیں. تو ان کو کیا بتایا گیا کہ آپ ان سے مختلف معاملوں میں مشورہ کیجیے. اور یہ کب سکھایا گیا، یہ حکم کب نازل ہوا؟ جب جنگ احد میں صحابہ سے غلطی ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا تھا. اور اس وقت یہ اندیشہ تھا کہ شاید اس بنا پر، کیونکہ انہی کے مشورے کی وجہ سے اس نقصان کو پہنچے تھے، کہ شاید آئندہ یہ مشورہ نہ ہو. نہیں، بعض اوقات ایک مشورہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور مشورہ غلط ہونے کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود مشورے کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور اسے کرتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح آپس کی کوآپریشن جو ہے، اس کے بہت فائدے. بچوں کو صرف یہ نہ کہیں کہ جاؤ یہ کام کر لو، بلکہ ان کے ساتھ خود کریں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. میں نے جب اپنے بچوں کو نماز شروع کروائی تو میں نے کبھی یہ نہیں کہتی تھی جاؤ نماز پڑھو، میں کہتی تھی کہ آئیں نماز پڑھتے ہیں، آئیں وضو کرتے ہیں. جب خود وضو کرنے لگتی تو ساتھ ان کو بھی کرواتی، بلکہ ان کے وضو کو دیکھتی کہ کیا صحیح طریقے پہ وضو کرنے. پھر اس کے بعد نماز میں بھی اپنے ساتھ کھڑا کرنا، یعنی ہمیں اپنی بھی پڑھنی ہے، لیکن اب ایک طرح سے آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی نماز پڑھ سکیں. کیونکہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں بعض اوقات بچے کسی کام کے کرنے میں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ کام کر نہیں پاتے. کوئی بھی آپ ان کو رسپانسبلٹی دے رہے ہیں، خواہ وہ نماز پڑھنے کی ہے، خواہ وہ مثلاً چائے بنانے کی ہے، یا کسی بھی کام کی، چھوٹا سا بھی کام ہے، تو اس وقت ان کے ساتھ تعاون کرے. لیکن تعاون کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ہاتھ سے کام لے کے سارا خود کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کچھ مائیں تنگ ہو جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اچھا چھوڑو تم، میں خود کر لیتی ہوں. بہت آسان ہوتا ہے خود کرنا، لیکن بچوں سے کروانے میں کچھ دن تو مشکل ہوگی، اس کے بعد بڑی آسانی ہو جائے گی. ان مع العسر یسرا. کچھ مائیں بچوں کو بڑے ہونے تک کھلاتی رہتی، یعنی خود ہی نوالے بنا بنا کر دیتی. مجھے یاد ہے کہ ایک شادی پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، جس بچے کی شادی تھی اس موقع پر ماں اس کے نوالے بنا رہی تھی. اتنی بھی کیا محبت! اور کب تک؟ کہتے نہیں، اماں کے ہاتھ سے کھانے کا مزہ آتا ہے. اب ساری زندگی آپ سوچئے، ٹھیک ہے ہم لاڈ میں اکا دکا تو ایسا کر ہی لیتے ہیں، لیکن ان کو انڈیپینڈنس بھی سکھانی چاہیے. تو تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے حصے کے کام شروع کر دیں، بلکہ اچھے کاموں میں، ان کے اچھے منصوبوں میں، ان کے اچھے پروجیکٹس میں آپ ان کو اچھے مشورے دیں، آپ ان کو طریقے بتائیں، لیکن کام وہ خود کریں. کیونکہ باہم تعاون سے بہت سی چیزیں آسان ہوتی ہیں اور اس سے بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، آپس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. جب بعض اوقات صرف زبانی ہمدردی سے بھی دوسرے کا کام آسان ہو جاتا ہے، خصوصاً جب اسکول کا ہوم ورک زیادہ ہوتا ہے یا پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اس میں بچے جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کو حوصلہ دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو راہ دکھانا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کو بکس کا بتانا، ان کو طریقے سکھانا، یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی جو مدد ہوگی آپ کی اور کوآپریشن ہوگی، اس سے بچے کا دل بڑھ جائے گا اور اس کے دل میں آپ کی رسپیکٹ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی بھی آسان ہوگی. اسی طرح صرف تعاون کریں ہی نہیں، تعاون لیں بھی. مثلاً آپ گھر کا کوئی کام کر رہی ہیں تو اس میں بچوں کو شریک کریں، یعنی مثلاً کوئی بھی کام ہے تو اس میں ڈیوائیڈ کر لیں. یہ حصہ یہ بچہ کرے گا، یہ حصہ یہ، مثلاً کھانے کے ٹیبل لگانا ہے، کون پانی رکھے گا، کون پلیٹس لگائے گا، کون پھر بعد میں اٹھائے گا، کون جب برتن صاف ہو جائیں گے تو ان کو کون واپس اپنی جگہ رکھے گا. چھوٹے چھوٹے کاموں میں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ان کے حصے کے کام ہے. اس سے اونرشپ آتی، اور جب وہ کسی چیز کی اونرشپ لیتے ہیں تو اس میں بہت کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں اور بہت خوشی سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ بھی اپنے گھر والوں سے کام کاج میں تعاون کرتے تھے. اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہماری مدد کیا کرتے تھے، اور جب اذان ہوتی تو نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے. آپ اپنے کپڑوں کو خود جوڑ لگا لیا کرتے تھے، پیبند لگا لیا کرتے تھے، اپنے ڈول کی پانی کے ڈول کی مرمت کر لیا کرتے تھے، جوتا سی لیا کرتے تھے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گھر کے کام، بعضوں کا جھاڑو لگانے کی بات بھی آتی کہ جھاڑو لگا دیا کرتے تھے. تو ہسبینڈ وائف کا آپس میں کاموں میں کوآپریٹ کرنا بچوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے. پھر بچوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا اور بچوں کو کوآپریشن کے لیے کہنا، کیونکہ اگر یہ کوآپریشن نہ ہو تو پھر گھر نہیں بنتا، آپس کی محبتیں نہیں بنتی. اور مومن کی مثال تو ویسے بھی ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامے رکھتا ہے.
ایک دوسرے کی سپورٹ بنتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ خانہ کعبہ کی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، یعنی باپ بیٹا دونوں نے مل کر وہ گھر بنایا. اس سے بڑی تعاون کی کیا مثال ہوگی، اور نیکی کے کام میں تعاون. اسی طرح جیسے نماز کا وقت ہے تو آپ بھی گھر میں کہہ سکتے ہیں چلے مل کے صفیں بچھاتے ہیں، پھر اٹھانے کے وقت بھی آئے مل کے اٹھاتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی اور حرم کی صفائی کی بات ہوئی تو اس وقت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باپ بیٹے دونوں کو حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. دونوں رکھو، یعنی دونوں مل کر صفائی کا انتظام کرو. لیکن عام طور پر مائیں کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ کیونکہ گھر کے سارے کام ان پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. بعض اوقات بچے ہوتے بھی تو یا وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اپنے گیمز میں ہوتے ہیں، یا پھر اپنے ہوم ورکس میں ہوتے ہیں، یا پھر وہ ادھر ادھر کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، اور ماں جو ہے پھر وہ سب کام خود کرتے کرتے جب تھک جاتی ہے تو پھر چیخنا چلانا شروع کر دیتی، اور اس سے گھر کی فضا جو ہے وہ متاثر ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو نہ صرف یہ کہ اسکول کے ہوم ورک میں تعاون، بلکہ دینی تعلیم کے حاصل کرنے میں، ان کو سکھانے میں، دعائیں سکھانے میں، سورتیں سکھانے میں کیا تعاون ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے وہ چیزیں سنیں، کیونکہ جب تک سنیں گے نہیں تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی. ابن مبارک کہتے ہیں کہ جب اصحاب حدیث کے بچوں کو وہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں قلم دوات ہوتی تو وہ انہیں قریب کرتے اور کہتے یہ دین کے پودے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جن کے ذریعے دین کو مضبوط کرے گا. تو ہمارے بچے پودوں کی طرح ہیں کہ جنہیں ہمیں نرچر کرنا ہے، انہیں مضبوط بنانا ہے. وہ کہتے آج یہ چھوٹے ہیں اور جلد یہ تمہارے بعد بڑے ہو جائیں گے، یعنی ان کو ایسا تیار کرو کہ وہ تمہاری جگہ لے سکیں. پھر اسی طرح بچوں کو کمٹمنٹ سکھانا. پھر یہی بات دہراؤں گی کہ سکھانے کے لیے خود اپنی کمٹمنٹس پوری کیجیے، وعدے کی پابندی، اور جو بھی وہ کام کریں مستقل بنیادوں پر کریں. مثلا نماز کی پابندی کرانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک نماز سے شروع کریں اور وہ نماز بچے کو کبھی بھی مس نہ کرنے دیں. جو بھی وہ کام شروع کریں، بہت سے کام اکٹھے یا بیک وقت اس کو کرنے کے لیے نہ دیں، لیکن جو بھی کام وہ شروع کرے اس کو نبھانے کا ڈھنگ بتائیں کہ کیسے نبھانا، کیسے اس کو روزانہ کرنا ہے. یعنی کہ ان کے اندر ایک طرح سے احساس ذمہ داری پیدا کریں. اس کے لیے آپ ان کو مختلف ایکٹیویٹیز دے سکتے ہیں. مثلا اگر آپ کے گھر میں پودے تو کوئی ایک پودا ان کے ذمہ لگا دیں کہ اس کو صاف کرنا، اس کو پانی دینا، اس کی کیئر کرنا تمہارا کام ہے. پھر اس کو طریقہ بھی سکھائیں لیکن اونرشپ دیں. اسی طرح گھر میں کوئی حصہ مخصوص کر سکتے ہیں کہ صفائی کے لیے یہ تمہارا کام، اور پھر اس کے بعد اس کو فالو اپ بھی کریں کہ بچے اس کو کر رہے ہیں یا نہیں. کبھی یہ نہ کریں کہ اچھا یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، اور اس کے بعد بچے نے کیا یا نہیں کیا اس کے خبر ہی نہیں لی. نہیں، کام دیں اور اس کے بعد سپروائز کریں، پھر اس کے بعد اس کا فالو اپ کریں. اور خواہ آپ تھکے ہوئے ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آپ اس کو پورا کروائیں، کیونکہ کاموں کو ادھورا چھوڑنے کی عادت پھر ساری زندگی کے لیے نقصان دہ ہو جاتی. بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو چیز آج کر رہے ہیں اسے کرتے رہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے جو خواہ تھوڑا ہی ہو لیکن مستقل طریقے پر ہو، ریگولرلی ہو، کمٹمنٹ کے ساتھ ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مسلسل یاد دہانی جو ہے، یعنی کمٹمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یاد دہانی کرائی جاتی رہے، کیونکہ بچے بہت جلد بھول جاتے ہیں. ہم ایک آدھ دفعہ بات کر کے، کام بتا کے، پھر اس کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ خود سے کرتے رہیں اور کبھی نہ بھولیں. الٹیمیٹلی ہم نے لانا ان کو اسی پر ہے، لیکن جب تک ان کے اندر کمٹمنٹ نہیں آتی ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کو ریمائنڈر دیتے رہنا ضروری ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی یعنی حضرت انس کی عمر 10 سال تھی. کہتے ہیں میری مائیں، نانی، خالہ وغیرہ مستقل طور پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تاکید کرتی رہتی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے، تم نے ان کی خدمت کرنی ہے، تم نے ان کا کام کرنا ہے، تم نے ان کے پاس رہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ میں نے
10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں 20 برس کا تھا، تو 20 سال کی عمر تک ایک طرح سے ان کی بہترین تربیت ہوئی۔ اس کے بعد وہ 100 سال تک جیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی زندگی میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد میں بے پناہ برکتیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے۔ ان کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل لاتا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی نسل کے 100 سے زیادہ بچے دیکھے، اور یہ شاید ہی کسی کو ایسا اعزاز حاصل ہوا ہو، یعنی بچے اور بچوں کے بچے کو بچے، یعنی اپنے آنکھوں کے سامنے وہ باغ پلتا پھولتا دیکھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بچوں سے جب ہم کام کروائیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان کو دعائیں بھی دیتے رہیں، اس سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور اگر وہ تنگ بھی کرے تب بھی دعا دے، بد دعا نہ دے، کیونکہ دعا کاموں کو آسان کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر کہیں بھیجا، اور آپ ایک دیوار کے سائے کے تلے بیٹھ گئے ٹیک لگا کر، اور پھر دیکھتے رہے کہ کیا وہ اپنا کام کر کے آ گیا ہے یا نہیں، یعنی کام دینے کے بعد اس کے بارے میں پوچھنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کریں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے موڈ آف کر کے نہ بیٹھ جائیں، بول چال نہیں چھوڑیں۔ ہم بعض اوقات بچوں کے ساتھ خود بچہ بن جاتے ہیں اور بچوں جیسا بہیو کرنے لگتے ہیں، میری کٹی، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی نہیں، کمیونیکیٹ کریں اور اچھی طرح کمیونیکیٹ کریں۔ میک شور کریں کہ آپ کی بات اس کو سمجھ آ گئی ہے، ایک سے دوسری دفعہ آہستہ آہستہ آرام سے، اس انداز میں کہ واقعی وہ بات سمجھ سکے۔ اور پھر افیکٹو کمیونیکیشن ہوتے، محض کمیونیکیشن بھی کافی نہیں، افیکٹو کمیونیکیشن ہونی چاہیے، اور اس کا کلچر بھی گھر میں ڈیولپ ہونا چاہیے کہ بچے والدین کے ساتھ اور والدین بچوں کے ساتھ اور ماں باپ آپس میں بھی کمیونیکیٹ کریں۔ اگر آپ اور آپ کے شوہر ہی بات چیت بند کر دیتے ہیں، آپس میں ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر آپ کے اپنے بہن بھائیوں سے کوئی تعلقات نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نے بہن بھائیوں سے رشتے کاٹ رکھے ہیں، تو آپ بچوں کے اندر کیسے کمیونیکیشن کی ہیبٹ ڈیولپ کریں گے؟ رول ماڈل جب تک نہیں ہوگا ان کے سامنے، وہ اس چیز کی ویلیو کو نہیں سمجھیں گے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کمیونیکیشن میں جھوٹی باتیں یا مبالغہ آرائی یا ہر وقت ایک خاص ڈرامائی انداز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ قولوا قولا سدیدا، سادی بات، صاف بات، مناسب بات، مناسب انداز میں بات، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اچھے اخلاق کے ساتھ بات، اور اچھی کمیونیکیشن میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ بچوں کو خود سلام کرتے رہیں، یعنی صبح اٹھیں تو سلام کریں، یہ نہیں کہ آپ صرف دروازہ ناک کر رہے ہیں، اٹھو 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 اٹھو، نہیں، اس وقت بھی سلام، سونے کے لیے جا رہے ہیں تب بھی سلام، اسکول سے آ رہے ہیں گھر میں داخل ہونے تب بھی سلام، آپ اپنے کمرے میں باہر آئے ہیں آمنا سامنا ہو پھر سلام، یعنی سلام کو اس کثرت سے رواج دیں کہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں ہی ملتی رہیں اور پھر محبتیں بڑھتی رہیں۔ بعض اوقات بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، موڈی ہو جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، گھر میں داخل ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، کمرے کا دروازہ بند کیا اور کوئی بول چال نہیں، بعض اوقات دنوں تک ماں باپ اور بچے آپس میں سلام دعا نہیں کر پاتے، تو اس چیز کو بھی کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کو سلام سکھانے سے پہلے خود سلام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح یہ مثبت باتیں کریں، منفی باتیں نہیں کریں کہ تم تو یہ کر ہی نہیں سکتے اور تم تو کبھی نہیں کرو گے، اور منفی باتوں کی تو ایک لمبی لسٹ ہے، باپ کے خلاف بات، دادی کے خلاف اس کے نہیں، ان سب چیزوں سے پرہیز کریں۔ اور کمیونیکیشن میں دوسری اہم چیز یہ کہ ان کی بات سننے والے بنے، کیونکہ بعض اوقات کمیونیکیشن کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم نے کنوے کر دیا، نہیں، ہم نے جب تک سنا نہیں اور پوری طرح نہیں سنا اس وقت تک ہم صحیح طور پر کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جلدی ہوتی ہے، ہمیں کام ہوتے ہیں، اور بچہ ایک بات کو بار بار دہرا رہا ہے اور بتا نہیں پا رہا، کبھی خوف زدہ ہے، کبھی موڈ آف ہے، کبھی بولنا نہیں چاہتا، تو ایسی تمام صورتوں میں میک شور کریں کہ بچہ اپنے دل کی بات آپ کو بتا سکے، اور جب وہ بتانے کے لیے آئے تو اپنے کام میں تھوڑا سا وقفہ لے لیں۔ مثلاً میرے گھر کے کاموں کے علاوہ پڑھنے لکھنے کا بہت سا کام ہوتا تھا، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اکثر مجھے پڑھنے لکھنے کا کام ہوتا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ پڑھنے لکھنے میں انسان جب غرق ہوتا ہے تو پھر کسی کی بات سنائی بھی نہیں دیتی۔ تو ایسی صورت میں نے اس بات کی ہمیشہ کوشش کی، چاہے میں کتنی بھی مصروف ہوں، لیکن اگر بچہ کسی کام سے آیا ہے تو اس سے اس کی بات سنی جائے۔ بعض اوقات اس کے پاس کچھ کہنے کو نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کی توجہ چاہتا ہے، تو اس میں یہ نہیں کہ دیکھ ادھر ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے بتاؤ کیا کہہ رہے ہو، وہ فلاں چیز فلاں جگہ پڑی، نہیں،
ایک سیکنڈ کے لیے آپ چہرہ اس کی طرف کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے سے بات کرتے تھے تو پوری طرح, بچے کیا سب کسی سے بھی بات کرتے تھے, پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے, یعنی پورے کندھے موڑ کر پوری توجہ اور پورے دلچسپی کے ساتھ اس کی بات سنتے تھے. بعض اوقات آپ نے وہ بات پہلے بھی سن رکھی ہوتی تھی تو بات کاٹتے نہیں تھے. ایک بہت بد اخلاقی کی بات ہوتی ہے کہ ہم جب کسی سے بات کرنے لگتے ہیں, کوئی بات ہمیں سنا رہا ہے, ہاں یہ تو میں نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے, یہ تو مجھے پہلے سے پتا, اگلے کی بات کاٹ کے پہلے اپنی سنانی سیکھتے ہیں, ہاں مجھے پتا ہے. نہیں, پتا بھی ہو تب بھی آپ دلچسپی کے ساتھ ہی سنیں تاکہ اس کو اہمیت ملے. تربیت اہمیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تربیت کے لیے بچوں کو امپورٹنس دینا, اور امپورٹنس دینے میں توجہ سے بات سننا اور پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا بے حد ضروری ہے. پھر اسی طرح ان کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع دیں. جس چیز سے ان کی دلچسپی ہے اس پر گفتگو کریں. بعض اوقات مائیں کہتی ہیں بچے بات نہیں کرتے, بچے بات نہیں سنتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی سنواتے ہیں, وہ اپنی سناتے ہیں, وہ دونوں آپس میں میچ ہی نہیں کرتی. کامن گراؤنڈز پر بھی بات کریں, بچے کے انٹرسٹ کی بھی بات کریں. اگر گھر میں کوئی پیٹ ہے یا بچے کی کوئی خاص ہابی ہے یا کوئی چیز اس کو پسند ہے تو اس ٹاپک پر بھی اس سے بات کریں. اس سے وہ آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا. اس کے دوستوں کی بات کریں, اس کے ٹیچرز کی بات کریں, اس کے کھیل کی بات کریں. اس کے ماں ہونے کے اعتبار سے تو بہت اچھی طرح ان کو سمجھ آتی ہے کہ بچے کو کس کس چیز سے دلچسپی اور کس کس چیز سے انٹرسٹ ہے. تو بچوں کے انٹرسٹ کی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت انس کے چھوٹے بھائی تھے ابو عمیر, ان کی چڑیا مر گئی. تو آپ نے اسے پوچھا کہ عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا, وہ تمہاری چڑیا کا کیا بنا, کہ یعنی آپ اس سے اس کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دین کی بات بھی جب آپ ان سے کریں تو اس کو بھی آسان بنائیں, دلچسپ بنائیں. پیغمبروں کی کہانیوں سے بچپن میں آغاز کیا جا سکتا ہے, اور جب بڑے ہو جائے کچھ تو اسی طرح سنجیدہ موضوعات پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو محذورہ کا واقعہ بہت زبردست ہے. وہ ایک ٹین ایجر بوائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کچھ اور بچوں کے ساتھ مل کے اذان کا مذاق اڑا رہے تھے. تو ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا, پوچھا کہ کون ایسا کر رہا تھا. ابو محذورہ نے کہا کہ میں ایسا کر رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیح طرح اذان سکھائی کہ اچھا اس طرح پڑھو. انہوں نے پھر پراپر طریقے سے اذان دی, اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں اذان دے کر فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی. پھر میری پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور 2 مرتبہ چہرے پر پھیرا, پھر میرے سینے پر حتیٰ کہ نیچے تک آپ نے میری جسم پر ہاتھ پھیرا, اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے. تو میں نے اس وقت عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ میں مؤذن مقرر کر دیجئے. اب کہاں وہ بچہ کہ وہ جو اذان کا مذاق اڑا رہا, اور کہاں صرف ایک ملاقات میں وہ بچہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اذان دینے پر مقرر کر دیجئے. کس چیز نے اس کا آمادہ کیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم یہ کیوں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا, یا ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا, یا ڈانٹ ڈپٹ جیسے آج کل کے ریلیجس یعنی کہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں عموماً, اگر کوئی ایسی بات کرے تو شاید اس کو مار پٹائی شروع کر دے. تم اذان کی بے ادبی کر رہے ہو اور توہین کا مقدمہ اس پہ کر دے. تو آپ دیکھیے کہ نہ سمجھ ہے, بچہ ہے, اس عمر کے بچے ایسی شرارتیں کرتے ہیں, ہمیں سمجھ ہونی چاہیے. لیکن اس کے اوپر بحث کرنے کی بجائے اس کو چینلائز کریں اور پازیٹیو سائڈ پر اس کو لے جائیں. اور آپ دیکھیے کہ نہ صرف آپ نے ان کو بلکہ باقی بچوں کو بھی ایک اچھی مثال بتائی کہ کس طرح نیگیٹو کو پازیٹیو میں بدلا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح بعض بچے آپ دیکھیں ہکلاتے ہیں, بول نہیں پاتے کیونکہ ماں باپ بات میں ان کو ٹوک دیتے ہیں, یہ نہ کرو وہ نہ کرو, ایسے نہیں بولتے ایسے بولتے. تو بات جب بچے کر رہے ہو تو بہت انٹرفیئر نہیں کریں, ان کو بولنے دیں. بعض بچے بہت باتونی ہوتے ہیں اور ان کی وہ لامتنائی کہانیاں بار بار سنائی جانے والی, اس کی اصلاح جب وہ بول رہے ہیں اس وقت نہیں کریں, جب وہ بول چکے اس وقت کریں. نیکسٹ ٹائم آپ بات اس طرح کریں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مستقل مزاجی اپنے اندر بھی پیدا کریں, ان کے اندر بھی پیدا کریں. چھوٹی سی چیز کوئی بھی, آپ مثلا کوئی اسلامی تعلیم ان کو دینا چاہتے ہیں, کوئی حدیث کی کتاب شروع کر رہے ہیں, ایک حدیث روز سکھانی, تو اس کے اندر پھر مستقل مزاجی رکھیں, ہر روز وہ سکھائیں, یا جو بھی آپ نے فریکوینسی مقرر کی ہے اس کے مطابق لے کے چلیں. اور پھر اگر آپ نے کسی بات پر انکار کیا ہے تو یہ نہیں کہ بچے کے رونے دھونے سے پھر اقرار کر لیں, اور اگر کسی بات کو دینے کا وعدہ کیا ہے تو پھر ٹال مٹول کر کے اس کو چھوڑ دیں. اس سے بچوں کے اندر نظم و ضبط نہیں آ سکتا.
ڈسپلن کے لیے مستقل مزاجی ضروری ہے، ایک کام کو بار بار کرنا اور دہرانا حتیٰ کہ وہ کام بچے کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اخلاق میں مستقل مزاجی، عبادات میں مستقل مزاجی، فرائض کی ادائیگی میں مستقل مزاجی، ان سب چیزوں کا ہونا بہت ضروری۔ پھر بچوں کے ساتھ رازداری، بچوں کو رازداری سکھانا کہ گھر کے معاملات کو کہاں ڈسکس کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اور اس کے لیے آپس کے تعلقات میں بھی رازداری ہونا ضروری ہے۔ مثلاً ایک بچے نے کوئی بات آپ کے کان میں کہی، اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے ماں کے کان میں بات کرتے ہیں، تو جواباً ماں کو اونچی آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بچے نے اپنا کوئی راز شیئر کیا تو اس کو راز رہنے دیں، تبھی وہ آپ پر اعتماد کرے گا، اس کا مذاق نہیں اڑائیں، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا راز ماں کے پاس محفوظ رہے گا۔ بچوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا نہایت خطرناک ہے، وہ ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا ضروری ہے، بچوں کا وعدہ سمجھ کے اس کو اگنور نہ کیا جائے۔ پھر اسی طرح بچوں کے اندر قناعت پیدا کرنا، یہ نہیں کہ جب ان کو جس چیز کا دل چاہے فوراً حاضر کر دیں، نہیں، ان کو جو ان کے پاس ہے اس پر کانفیڈینس دینا کہ بہت ہے، اللہ کا شکر سکھانا، اور اس کے علاوہ نعمتوں پر راضی ہونا سکھانا، نعمتوں کو گنوانا کہ دیکھو گنو، اچھا آج کاؤنٹ کرتے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ بچوں کی لسٹ آپ کس سے لمبی ہو سکتی، لیکن ایکسرسائز آپ کو کروانی پڑے گی۔ آئے ہم اللہ کی نعمتوں کو گنتے ہیں جو اس نے ہمیں دی، اور پھر جو چیز نہیں ملی تو نے کہا کہ وہ تو بہت تھوڑی ہیں جو نہیں ملی، زیادہ تو ملی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کیا کیا نہیں ملا، جب وہ کیا نہیں کی لسٹ گننے لگیں گے تو بہت تھوڑی نکلے گی۔ تو اس لیے نعمتوں کو دکھانا، ان پر شکر کرنا، اللہ پر توکل کرنا سکھانا، قناعت پیدا کرنا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ چکے پیس کر ان کے ہاتھوں کو زخم ہونے لگ گئے تھے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگا تو آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا اچھا جب تم تھک جاتی ہو تو تسبیحات پڑھا کرو، تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو اسی طرح یہ نہیں کہ بچے کی ہر فرمائش اور ہر خواہش ہے اس کو پورا کر دیا جائے، بلکہ اس کے لیے انہیں قناعت کا سبق سکھایا جائے کہ جو ہے اس پر صبر شکر کیا جائے۔ اور اگر مثلاً آپ کے پاس بہت مال بھی ہے تو بچوں کو ساتھ ملا کر اور غریب بچوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں آپ، اور ان کے ہاتھ سے دوسروں کو دلوا سکتے ہیں، نہ کہ سب کچھ صرف ان کی ہر فرمائش پر ہی خرچ کیا جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حوصلہ افزائی، کانفیڈنس دینا، اور یہ سچی تعریف کے ذریعے ہو سکتا ہے اور مخلصانہ تعریف کے ذریعے، جھوٹی تعریف کے ذریعے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہوتا ہے۔ جو چیز بچوں میں نہیں، اگر آپ کہیں گے تم ایسے بھی ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب بچوں کو ہم اہم ذمہ داریاں دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو جبکہ ابھی وہ ٹین ایجر تھے تو ایک لشکر کا سردار بنا کے بھیجا، یعنی مقرر کیا، اور آپ کے بعد اس کو جانا تھا اپنے وقت پر، پھر وہ گیا بھی، یعنی حضرت اسامہ کو جو آپ نے لشکر کا سردار مقرر کیا۔ بچوں کو بچہ سمجھ کر یہ نہ سوچیے کہ ان کو ذمہ داری نہیں دی، ان کو ذمہ داری دینا ہے۔ پھر اسی طرح صبر سکھانا، یعنی صبر اسی وقت سکھا سکیں گے جب آپ خود کریں گے۔ کم چیز پر گزارا کرنا، ریسورسز کو